زکوٰۃ کی رقم ویلفیئر کے جو ادارے ہوتے ہیں، این جی اوز ہوتی ہیں، کیا ان کو بھی دیا جا سکتا ہے؟ انتہائی اہم سوال ہے، بالخصوص پاکستانی ماحول میں اور پاکستان کے تناظر میں۔ ٹھیک ہے، چونکہ ہمارے یہاں ویلفیئرز کے کافی بڑے بڑے نام ہیں جو کام کر رہے ہیں اور بہت بڑے لیول پر اچھا کام کر رہے ہیں، اور ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ زکوٰۃ کی رقوم جمع کرتے ہیں اور پھر مستحقین پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ جو اللہ نے دینے کا حکم دیا ہے وہ تو فقیر کو دینے کا کہا ہے، بالکل ٹھیک کہ انما الصدقات للفقراء، کہ جو صدقات ہیں وہ فقیر کے لیے ہیں، اور فقیر تک مال پہنچانا بھی میری ذمہ داری ہے۔ صحیح، یعنی میں زکوٰۃ دے رہا ہوں تو اب فقیر کو ڈھونڈ کر اسے اس مال کا مالک کر دینا یہ میرا ذمہ ہے۔ جواب ہمیں ہی دینا ہے اس کا۔ جی ہاں، جواب ہمیں دینا ہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری فقراء تک رسائی نہیں ہوتی، بالکل ٹھیک، اور جو ادارے ہیں ان کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، ان کی ایک تاریخ ہوتی ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے، تو ان کی فقراء تک رسائی ہوتی ہے۔ تو ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ اربوں روپے ویلفیئرز کو، اداروں کو دیتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے فقراء تک پہنچ جائے۔ تو اس میں وہ ادارے جو مستند ہیں، واقعتاً کام کر رہے ہیں، آن گراؤنڈ ان کا کام ہمیں مختلف مواقع پر، جیسے ابھی سیلاب کا مسئلہ آیا تھا، نظر آتا ہے، اور اس کے علاوہ غربا کو، فقراء کو دسترخوان لگا کر کھانا کھلانا، دیگر کام نظر آتے ہیں تو انہیں دیے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک اور پہلو ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے۔ مثلا میں زکوٰۃ دینے والا ہوں، جی، اب جب سال پورا ہوا تو میرے اموال میں مجھ پر 1,00,000 روپے زکوٰۃ فرض ہوئی، فور ایگزامپل۔ اب جیسے ہی سال پورا ہوا تو یہ 1,00,000 روپے جو زکوٰۃ میں نے نکالی ہے یہ میرے نہ رہے، کس کے ہو گئے؟ فقیر کے۔ ایسا ہی۔ اب سال اگر پورا ہو چکا ہے تو میں خود بھی یہ نہیں کر سکتا کہ میں اگلے 1 سال کے لیے یہ الگ کر کے رکھ لوں اور 2,000 روپے کر کے مستحقین کو دیتا رہوں، بلکہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ جب تمہارا سال پورا ہو گیا ہے تو تم نے یک مشت زکوٰۃ ادا کر دینی ہے۔ اچھا، اگر میں اسے اپنے پاس روکے رکھوں گا تو یہ میں فقیر کے حق پر ڈاکہ مار رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو جب زکوٰۃ جس کی اپنی زکوٰۃ ہے وہ اپنے پاس نہیں روک سکتا تو یہ ادارے اپنے اکاؤنٹس میں اربوں روپے کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو بڑا اہم معاملہ ہے، بہت اہم معاملہ ہے، یہ تو امین ہے۔ اللہ، جب میں جو زکوٰۃ دینے والا ہوں مجھے شریعت نے یہ حق نہیں دیا کہ میں اپنے اکاؤنٹ میں الگ کر کے رکھ دوں، تو اداروں کو یہ حق کیسے حاصل ہو گیا کہ وہ اربوں روپے اپنے اکاؤنٹس میں رکھیں؟ یہ ہے بہت بڑا المیہ۔ اس پر جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی وہ ایک لمحے کے لیے یہ ضرور دیکھ لیں کہ اس دینی کام کی وجہ سے اپنی آخرت کو تو داؤ پہ نہیں لگا رہے۔ بہت خطرناک بات کہہ رہا ہوں، دیکھ لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کام دین کا کر رہے ہوں لیکن آپ، جیسے ہمارے میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ بعض اوقات ہم مستحبات کے نام پر حرام کے مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نام مستحب کا ہوتا ہے لیکن اس مستحب کے اندر ہم بہت سارے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ حرام ہیں، تو وہ حرام میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ خدمت کے نام پر کہیں آخرت تو داؤ پہ نہیں لگا دی کہ آپ کو امانت، یعنی آپ دیکھیں نا حافظ صاحب، یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ میں اپنے ذمے سے سبکدوش ہوں گا زکوٰۃ ادا کر کر۔ اب میں نے 10 لاکھ لوگوں کی زکوٰۃ اپنے پاس جمع کر لی، اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تو بہت بڑی ذمہ داری لے لی ہے، تو مجھے اس کے اندر شرعی حدود و قیود کا خیال رکھنا پڑے گا۔ تو اگر آپ کام کر رہے ہیں آپ کو اس کا ثواب ملے گا، لیکن آپ پر لازم ہے کہ آپ امین ہیں، جس نے آپ کو زکوٰۃ دی ہے آپ اس کی زکوٰۃ فوراً سے پہلے فقراء تک پہنچا دیں۔ صحیح۔ آپ اپنے پاس اگر اسے جمع رکھیں گے تو یہ غربا کے حق پر ڈاکہ ڈالنا ہے، اور اگر وہ زکوٰۃ فقیر تک نہیں پہنچے گی تو اس کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو وہ تو اپنے خیال میں دے چکا کہ جی میں نے تو ادارے کو دے دیے، اب ادارہ اس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کا سارا وبال کس پر آ جائے گا؟ ادارے پر۔ ایک اور بات میں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیں زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ مالدار۔ یعنی مالدار کا کام کیا ہے؟ زکوٰۃ دینا، اور جو مستحق فقیر ہے اس کا کام کیا ہے؟ لینا۔ ہمارے یہاں آج عکس ہو گیا، اب مالداروں نے زکوٰۃ دینے کے بجائے زکوٰۃ جمع کرنا شروع کر دی ہے۔
اللہ، یہ ایک الٹ معاملہ ہو گیا. اس نام پر کہ میں تقسیم کروں گا. جی ہاں، مطلب انہوں نے اس چیز کو بطور فیچر، ہر بندے نے اپنا ایک سسٹم بنا لیا. یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ مالدار کا کام ہوتا تھا زکوٰۃ دینا. اب کیا ہو گیا، وہ مالدار خود جو ہے وہ اپنے سیٹھوں کی، اپنے متعلقین کی زکوٰۃ جمع کرنا شروع ہو گیا. اگر حسن نیت سے کیا تو ہم آپ کی تحسین کریں گے، صحیح. لیکن اگر کہیں پر خرابی ہو تو آپ خود یہ دیکھ لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آخرت اس وجہ سے برباد ہو جائے. تو اس لیے المختصر یہ ہے کہ آپ اداروں کو دے سکتے ہیں. اس میں نمبر 1 مستند اداروں کا انتخاب کریں. نمبر 2 جو ادارے ہیں وہ فوراً سے پہلے اس مال کو خرچ کر دیں، اپنے پاس جمع نہ رکھیں. دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں. کوئی بھی کسی بھی اعتبار سے ذمہ داری میں کوتاہی کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں اسے جواب دہ ہونا ہوگا. یعنی کہ ایسے ادارے مفتی صاحب کے جن کے ہاں باقاعدہ شریعت مطہرہ کی رہنمائی میں ہی سارے اصول و ضوابط بنائے جاتے ہوں، جی. پھر ان سب چیزوں کا خیال رکھا تبھی جاتا ہوگا کہ جب ان کے پاس شرعی رہنمائی، علماء کا ایک پینل، ایک کمیٹی ہوگی، جی. اس اعتبار سے، اس حساب سے وہ سارے نظام کو چلاتے ہوں گے، تب جا کر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کسی ادارے کے ساتھ آپ نے زکوٰۃ والا معاملہ کر دیا، دے دی.